ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر 22 جمادی الثانی کے متعلق عنوان سامنے رکھدے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور آپ دے فضائل انتہائی اختصار دے نال عرض کیتے اور آخر پہ ایک گل ہوئی کہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال مبارک کا دن ہے. تو آج دے جمعہ المبارک کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال آپ دے انتقال پر ملال دے متعلق 2-4 معروضات پیش کراں گا. دین اسلام دے اندر جتنیاں بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال
احسان کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک دے نال فرمایا ہے کہ دنیا تے رہ کے جس نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا تے ادا کر دیتا ہے۔ سارے دا بدلہ ادا کر چکے ہاں، واحد ہستی ابو بکر صدیق دی ہے جس دے احسانات میرے تے بھی اور دین اسلام تے بھی اتنے احسان ہیں کہ انہاں دا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی ذات ادا کرے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام دی اتنی خدمت کیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی نو اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیتا جائے تو وصال مبارک دے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہویا ہے، اس دنیا تو تشریف لے گئے، جس وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گئے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیتا جائے تو بعین ہی وہی حالات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نال پیش آئے۔ کی ہویا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو تشریف لے جان تو 2 ہفتے پہلے بیمار ہوئے، آپ کو بخار بیماری جڑی ابتدا ہوئی ہے، سر دے درد اور بخار تو ابتدا ہوئی ہے، اس بیماری نے اگے ودیا ہویا، اس بیماری کی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چلے گئے۔ تاریخ کے مطالعے میں معلوم ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح ہی دنیا تو جان تو 2 ہفتے پہلے بیمار ہوئے آپ، اور سب تو پہلے سارے درد شروع ہوئے اور بخار ہوئے، 2 ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور پھر دنیا تو چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 ہفتے بیمار رہے اور پھر دنیا تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ خیبر کے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا گوشت ہدیہ بھی کیتا گیا، اس گوشت کے اندر زہر ملایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے اندر اس زہر کے اثر کی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تشریف لے گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیتا گیا، جس زہر کی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پیر والے دن سوموار والے دن ہویا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال پیر والے دن اور سوموار والے دن ہویا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک عمر 63 سال پائی ہے، تو ابو بکر صدیق نے بھی اپنی زندگی 63 سال پائی ہے، تو کئی سارے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موازنہ اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی نو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کی طرف ڈھالے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آ کے حضور علیہ السلام کی ہر ایک ادا اپنے اندر بیدار کیتا ہے، اپنے اندر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت غمگین اور
پریشان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت اور آپ دے نال ہر وقت رہنا اور پھر یکدم جدا ہو جانا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہویا اور غمگین رہندے ہیں، ہر وقت سوچ رہندے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہیں، سامنے دیکھا کہ ایک چڑی بیٹھی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے چڑی تو کتنی خوش نصیب ہے، کس قدر خوش نصیب ہے کہ باغاں دے پھل کھاندی ہے، خوش ودی ہے، نہ تیرے تو حساب ہونا ہے نہ کتاب ہونا ہے، خوش ودی ہے، خوش کھا کے تو دنیا تو چلیا جانا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سب کچھ دین پہ لٹایا ہے، سب کچھ دین پہ لٹایا ہے۔ علماء نے لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے اندر آن تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریشم کا کاروبار ہے، عرب دے امیر ترین آدمی ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیتا تو پھر ساری دولت حضور علیہ السلام دے قدمہ دے نچھاور کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد ہر وقت غمگین رہندے ہیں۔ آخری وقت غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد 2 سال اور 4 مہینے اور 11 دن تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا میں زندہ رہے، اور اپنی وصال تو پہلے 15 دن پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلح چھوڑ کے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے آخری 15 دنوں دے اندر مصلح چھوڑ کے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیتا کہ ابو بکر نماز پڑھا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری 15 دنوں کے اندر مصلح چھوڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیتا کہ اے عمر تو جا کے نماز پڑھا۔ تو آخری وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری وقت کے اندر اپنی پیاری لفظ جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بلا کے اپنے دل دیاں گلاں دسیاں نے اپنی بیٹی نو۔ اسی طرح جدو ابو بکر صدیق دا آخری وقت آیا ہے تو ابو بکر صدیق دا سر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دے گود دے اندر ہے، اور بیٹی نو اپنے دل دیاں گلاں دس رہے ہیں، اور گلاں دسدیاں ابو بکر صدیق فرماندے ہیں کہ بیٹی اے جڑے میرے تن تے 2 کپڑے ہیں، 2 چادر ہیں، انہاں دونوں چادراں دے اندر میں کفن دے دیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان اللہ نے میرے وسعت دیتی ہے، اللہ نے میرے طاقت دیتی ہے، ابا جان میں تواڈے واسطے نواں کفن خرید سکتی ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہیں کہ عائشہ جڑا کفن تو میرے واسطے نواں لینا ہے وہ مدینے دے کسی غریب دے کام آ جائے گا، مدینے دے کسی غریب دے کام آ جائے گا، میں ابو بکر کو انہاں پرانی چادراں وچ کفن دے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا کہ عائشہ جڑا کفن تو مینوں نواں لے کے دینا ہے وہ مدینے دے کسی غریب دے کام آ جائے گا، اور مینوں انہاں پرانیاں چادراں دے اندر کفن دے دیا ہے۔ کیا شان آئی انہاں لوگاں دی کہ وقت دے حکمران ہیں، وقت دے بادشاہ ہیں، لیکن کی وصیت فرما رہے کہ مینوں انہاں پرانیاں چادراں دے اندر کفن دے دیا ہے اور نواں کفن لین دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال مبارک 22 جمادی الثانی اس مہینہ جڑا چل رہا ہے، اس کی بابی تاریخ نو اس دنیا کو تشریف لے گئے۔ سانو مسلمان ہونے کے ناطے اتنا پتہ ہونا چاہیے جس طرح اسی باقی دنیا اپنی پاکستانی تاریخ دے لیڈران دے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھتے ہیں، فلاں دن فلاں دی تاریخ پیدائش ہے، فلاں دن فلاں دی تاریخ وفات ہے، اسی طرح ہی سانو اپنے مذہبی لیڈر جڑے ہیں، سارے مذہبی امام جڑے ہیں، انہوں نے بھی تاریخ
وفات اور تاریخ پیدائش سانو یاد ہونی چاہیے۔ مسلمان نو اپنے دل دے اندر اس نو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میرے فلاں امام دی فلانے دن پیدائش ہے، فلاں امام دی فلانے دن وفات ہے۔ اگر یہ یاد نہیں رکھ سکتا تو پھر خواہ مخواہ اپنی زبان نال دعویٰ کر دے، اگر دعویٰ ہے تو پھر محبت کا ثبوت ہونا چاہیے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔